السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج کی یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا موضوع ہے الرجی۔ الرجی میں کئی ایک آگے شاخیں الرجی کی ہیں، لیکن اس کا مین جو ہے الرجی، جیسے ناک کی الرجی، معدہ کی الرجی، آنکھوں کی الرجی، جلد کی الرجی، یہ سب کو نام الرجی کا دیا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا کہ سر درد کوئی بیماری نہیں۔ جس طرح سر درد کوئی بیماری نہیں، یعنی سر کو درد ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ یہ سر درد کوئی بیماری نہیں، یہ کسی بیماری کی علامت ہے۔ اسی طرح جو الرجی ہے نا، یہ کوئی بیماری کسی کا نام نہیں ہے، یہ بیماریوں کی علامات ہیں، یعنی یہ کسی بیماری کو الرجی شو کرتی ہے۔ جس طرح آپ کو ناک سے پانی آ رہا ہے، آنکھوں سے پانی آ رہا ہے، چھینکیں آ رہی ہیں، بار بار چھینکیں آ رہی ہیں، تو ناک کا علاج ہونا ہے، الرجی کا نہیں ہونا۔ ناک کے اندر آپ کو غدود بڑے ہوئے ہیں، آپ کے ہڈی کا مسئلہ ہے، ہڈی ٹیڑھی ہے یا ہڈی بڑھ گئی ہے، تو جب تک اس کا علاج نہیں ہوگا ناک کی الرجی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اسی طرح معدہ خراب ہو جائے، دوائیاں وہاں کام نہ کر رہی ہوں تو ڈاکٹر صاحبان اس کو الرجی کا نام دے دیتے ہیں۔ یا آپ کا گلا خراب ہو جاتا ہے، کھانسی بار بار ہوتی ہے، آپ کی سانس نہیں صحیح آ رہی، کوئی دوائی کام نہیں کر رہی، تو اس کو بھی الرجی کا نام دے دیتے ہیں کہ آپ کو گلے کی الرجی ہو گئی ہے، آپ کو پھیپھڑوں کی الرجی ہو گئی ہے، سانس کی الرجی ہو گئی ہے۔ یعنی جو بھی بیماری ٹھیک نہ ہو رہی ہو اس کو الرجی کا نام دے دیا جاتا ہے۔ جب دوائیاں کام نہیں کرتی تو اس کو الرجی کا نام دے دیا جاتا ہے۔ تو الرجی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الرجی نام کی کوئی بیماری نہیں ہے۔ وہ جو اس سزا کی بھی تکلیف کوئی ہو، اس کو آرام نہ آ رہا ہو تو اس کو الرجی کا نام دے دیا جاتا ہے۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ناک کی الرجی ہے۔ میں آپ کو ایک کیس بتاتا ہوں۔ ایک مریضہ میرے پاس آئی، اس کی عمر تقریباً 60 سال کے قریب تھی، تو اس نے ایسے ناک کے سامنے رومال رکھا ہوا تھا۔ جب وہ میرے سامنے باتیں کرنے لگی تو میں نے کہا یہ رومال سائیڈ پہ کرو نا، تو پھر بات ہو گئی۔ اس نے کہا نہیں، مجھے الرجی کا مسئلہ ہے، میں اگر یہ رومال ہٹا لوں ناک سے تو پھر میرے ناک سے پانی میرے کپڑوں پہ گر جائے گا۔ میں نے کہا اتنی سخت الرجی ہے آپ کو؟ تو اس نے بتایا جی میں ویکسین بھی کرا چکی ہوں اسلام آباد سے، کئی ایک علاج جو ہیں وہ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے کرا چکی ہوں، لیکن میری یہ الرجی نہیں ٹھیک ہو رہی۔ اس کو کیا الرجی تھی؟ آنکھوں سے پانی آ رہا ہے، چھینکیں آتی ہیں تو 30-40 بار چھینک آ جاتی ہے، ناک سے پانی ہے، آنکھوں سے پانی ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ بتا رہی تھے مجھے نیند بھی نہیں آتی، مجھے کھانسی بھی ہوتی ہے۔ تو اس طرح میں نے کہا کہ ایسی کیا بات ہے، آپ کو کیوں نہیں آرام رہا؟ آپ نے اتنی دوائیاں کھائی ہیں، کیوں نہیں آرام آ رہا؟ جب اس کو چیک کیا گیا تو اس کا ٹیمپریچر جو تھا وہ 100 سے ابو تھا، یعنی 100 سے اوپر تھا۔ پلس جو تھی وہ بھی 100 سے اوپر 110 کے لگ بھگ اس کی چل رہی تھی۔ بھوک اس کو نہیں لگ رہی تھی، نیند اس کو نہیں آ رہی تھی۔ تو میں نے اس کو ٹیمپریچر چیک کیا تو وہ 100 غالباً 1 تھا۔ تو میں نے اس کو بولا کہ اے مریضہ، میں آپ کو آپ کی الرجی کا علاج نہیں کروں گا، سب سے پہلے میں آپ کو ایسی دوائی دوں گا جس سے آپ کا یہ بخار یعنی ٹیمپریچر نارمل ہو، آپ کی پلس نارمل ہو، دل کی دھڑکن نارمل ہو، تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کی الرجی کیا کرتی ہے۔ آپ کا اس کا معدہ بھی نہیں کام کر رہا۔ تو میں نے اس کو تشخیص کے بعد 10 دن کی دوائی دی۔ 10 دن کے بعد جب وہ دوبارہ آئی تو اس کا رومال جو تھا وہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ جب میں نے یہ علامت دیکھی تو میں بھی سمجھ گیا کہ شاید اس کو تو آرام آ گیا ہے۔ ہاں، مریضہ سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، آج رومال کہاں ہے؟ تو اس نے کہا جی میں بہت حد تک ٹھیک ہو گئی ہوں۔ کیسے ٹھیک ہو گئی ہوں؟ کہ میں رات کو 2 گھنٹے سو بھی لیتی ہوں، میں تھوڑی سی روٹی بھی کھا لیتی ہوں، جو پہلے 40 بار 35 بار چھینکیں آتی تھیں اب وہ صرف 4-5 چھینکیں آتی ہیں، اور تھوڑا سا پانی بہتا ہے ناک سے، آنکھوں سے تھوڑا سا، تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جب اس کا چیک کیا، ٹیمپریچر وہ نارمل ہو چکا تھا، نبض جو ہے وہ بھی 100 سے کم ہو چکی تھی، ابھی تھوڑی تیز تھی، دل کی دھڑکن بھی تھوڑی تیز تھی۔
मैदा उसका, वो तो पहले आपको बता रहा हूँ कि उसने कहा मैं अब थोड़ी सी रोटी भी खा रही हूँ, रात को 2 घंटे सो भी लेती हूँ। तो इस तरह मैंने उसको एलर्जी की नहीं दवाई दी, मैंने उसका जो ये आपको इलामात बता रहा हूँ इन चीज़ों की दवाई दी है। तो मेरी दोस्तों से, मरीज़ों से ये गुजारिश है, डॉक्टर साहबान से ये गुजारिश है कि एलर्जी का इलाज ना करें। मेरे नज़दीक जिन लोगों को एलर्जी है उनका मैदा और जिगर जो है वो पूरी तरह काम नहीं कर रहा, वो ठीक नहीं है, तो इसलिए उनको एलर्जी है। जिन लोगों को एलर्जी ये ज़ुकाम की है या सांस की है, इनका अगर प्रॉपर इलाज मैदा और जिगर का किया जाए तो इनकी एलर्जी ठीक हो सकती है। बाकी रही जल्द की एलर्जी, तो ये भी अंदर के ही हैं जरासीम जो बाहर आ रहे हैं। जल्द की एलर्जी में खारिश आ जाती है, बाद लोगों को वो छाले बनते हैं, बाद लोगों की खुश खारिश होती है। तो जिगर जब हीट पैदा करता है, खून में हीट होती है, मैदा हीट पैदा करता है, तो फिर वो खून गर्म होता है। आप कहीं बाहर निकले हैं, पैदल चले हैं, धूप में गए हैं, तो फिर आपको वो खारिश, जब खून गर्म होगा तो आपको खुश खारिश हो गई। इसको भी डॉक्टर साहबान जो हैं वो एलर्जी का नाम दे रहे हैं। तो मेरी बार बार आपसे यही गुजारिश है कि एलर्जी नाम की कोई बीमारी नहीं, इसका एक नाम दे दिया गया है कि जो भी मर्ज़ ठीक नहीं हो रहा उसको एलर्जी का नाम दे देते हैं, खा वो जल्दी हो, खा वो नाक की हो, खा वो सांस की हो, कि आपको ये मसला है, ये एलर्जी है। उसके लिए कोई मेडिसन दे देते हैं कि जी ये आप परमानेंट खाते रहें, अगर ये आप छोड़ देंगे तो आपको तकलीफ़ हो जाएगी। नहीं, मर्ज़ का नहीं, मरीज़ का इलाज करना चाहिए। होम्योपैथिक में मर्ज़ का नाम नहीं है, मरीज़ का नाम है, यानी उसकी पूरी केस टेकिंग की जाती है, उसको कौन कौन सी इलामात हैं उसके मुताबिक दवाई दी जाती है तो वो ठीक हो जाता है। मैंने आपको वो मसला एक मरीज़ा का बताया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 1 महीना दवाई खाने के बाद बिल्कुल ठीक हो गई। तो मैंने कहा मैंने आपकी एलर्जी का नहीं इलाज किया, मैंने आपके मैदे और जिगर का इलाज किया है, जो आपको टेम्परेचर था उसका इलाज किया है। तो उसको ज़हनी टेंशन की वजह से नींद नहीं आती थी, थकावट की वजह से नींद, जो बंदा हर घंटे के बाद 40 बार छींक मारता है, क्या उसके पट्टे जो हैं वो तंग नहीं होंगे, वो थक नहीं जाएंगे, वो सुकड़ नहीं जाएंगे, उसको रात को कैसे नींद आएगी। तो एलर्जी जो है इसके मतलब मैंने आपसे जितनी बातें की हैं, अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो ये मेरी वीडियो सब्सक्राइब करें ताकि दूसरी वीडियो आप तक पहुंच सकें। मैं ये जितनी भी बीमारियों के मतलब हैं, इंसानी इज़ा के मतलब बीमारियां हैं, मैं उनका इस चैनल पे आप तक पहुंचाने का इरादा किया है कि जो लोग डॉक्टर नहीं हैं उनको कम से कम इतना तो पता चल जाए कि हमने एक डॉक्टर साहब के पास जाकर क्या बताना है कि हमें क्या है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एलर्जी नाम की कोई बीमारी नहीं, अपने डॉक्टर से मशवरा करके जिसका आपको मसला है वो उसका इलाज करवाएं तो आपकी एलर्जी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी।